ویورز، آج کا پہلا سوال بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور فدا خان ہیں پشاور سے. انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کیا پاکستان نامی اس ملک میں عوام اپنے لیے اچھے حکمران چننے میں غلطی کر رہے ہیں یا ہمارے پاس اچھے لوگوں کا ہی فقدان ہے؟ کیا ان معاشرتی اقدار میں ہمارے بیچ کوئی ایسا انسان موجود ہو سکتا ہے جو اس ملک کو پھر سے اٹھا سکے؟ یہ دو تین چیزیں ہیں. مثلاً آپ نے کہا کہ ہمارے بیچ کوئی ایسا انسان موجود ہو سکتا ہے جو اس ملک کو پھر سے اٹھا سکے. پھر سے کا کیا مطلب ہے فدا خان صاحب؟ یہ تو کبھی صحیح معنوں میں اٹھا ہی نہیں. ہمارا تو سارا سفر ہی تقریباً زوال کا سفر ہے. پہلے چند اشروں میں ہم آدھا ملک گنوا بیٹھے ہیں، اس کے بعد بتدریج انحطاط ہے، زوال ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی جو آپ نے پوچھا کہ اس ملک کو پھر سے اٹھا سکے، یعنی پہلے کبھی اٹھایا گیا ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے کی کہ عوام اپنے لیے اچھے حکمران چننے میں غلطی کر رہے ہیں یا ہمارے پاس اچھے لوگوں کا ہی فقدان ہے. یہ بہت زبردست بات کیا آپ نے. دونوں فیکٹرز ہیں. ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں، ترقی یافتہ مہذب قوموں جتنے نہ صحیح، تناسب کم ہوگا لیکن موجود ہیں. لیکن یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ جو سچویشن ہے، اس میں وہ لوگ اس گندے دھندے، اس نجاست یعنی سیاست میں آنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ کر سکتے ہی نہیں. کوئی بھی نفیس آدمی 1 in a million ہو سکتا ہے ایکسیپشن ہو، کوئی نفیس الطبع آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، میرٹ اورینٹڈ آدمی کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا، وہ پیسہ چاہیے، بدماشی چاہیے. اچھا، پیسہ بھی ہو تو کیا ہے، ضروری ہے کہ آپ بدماشی بھی کرتے ہوں؟ نہیں. پھر ایک خاص طرح کی نا اندر میرا خیال ہے سیاست کے لیے غلاظت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جیسے ملکوں، جھوٹ، بہتان، ایک دوسرے پہ الزام، گالی گلوچ، کوئی اصول نہیں، خوشامد، یہ ایک بہت مکروہ اور گندا پیکج ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ اچھے حکمران چننے میں، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک ریالٹی ہے. اچھے حکمران چننے کے لیے آپ کے اندر تعلیم، تربیت، یہ بہت ضروری ہے. وہ جو ایک عام ایکسپریشن ہے ہمارے یہاں کہ یار اس کو تو سیاہ سفید کی تمیز نہیں ہے، اس کو تو اپنے اچھے برے کا اس کو فرق نہیں معلوم. تو وہ کیوں ہے؟ دیٹ کمز ود ایجوکیشن. آپ کو تعلیم ہو، آپ کی کوئی تربیت ہو تو کچھ بھی نہیں. لوگ اپنے وقتی معمولی سے مفادات یا مجبوریاں، مفادات علیحدہ، مجبوریاں علیحدہ. میرٹ پہنو، ویسے بھی اگر 3 گنڈے کھڑے ہوں گے اور آپ نے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ اب پاکستان میں دونوں ایول تھے، نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی. لوگ کدھر جائیں اب؟ سو یہ اس طرح کی مکسڈ قسم کی صورتحال ہے. قرآن پاک کی تعلیمات آپ کو جینا اور مرنا سکھاتی ہیں، زندہ کیسے رہنا ہے اور موت کی تیاری کیسے کرنی. باقی اپنے اسکولوں کو میدان جنگ میں تبدیل کرو، ان علوم میں طاقت حاصل کرو، دسترس حاصل کرو، مضبوطی حاصل کرو جن کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بڑے بڑے کنسلٹنٹ وہاں سے آتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بھیک ان سے مانگتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے گھروں میں ہے، جیب میں سیل فون ان کا، نیچے موٹر سائیکل گاڑی ان کی، گھر میں بتی جلنے والی ان کی. آپ کا کیا ہے؟ یہ منگتوں والی زندگی ہے. بینیفیشریز ہیں ہم. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. انہوں نے کیا ہے بھائی، تو کیوں نہ اٹھائیں؟ آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے تو
کھڈی کے بعد وہ کو پاور لوم ہی بنا لیتے ہیں، لیکن پاور لوم تو وہ بنائے گا جو پہلے پاور بنائے گا، یعنی بجلی بنائے گا. تو اس لیے اور وہ اس علم کا ہم نے بڑی اپنے ساتھ زیادتی کی کہ یہ دینی علوم ہے، یہ اس کا مطلب ہے باقی غیر دینی علوم ہے. غیر دینی علم تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. جو کچھ ہے رب العالمین کی دسترس میں ہے، اس کی خالق کی تخلیق ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ پودے کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہو گے، پودوں کے بارے میں، باٹنی کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کا علم ہے. سو لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز. بہرحال اگلا سوال ہے جی CKB مہاراشٹر. وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق ہندوستان سے ہے، میں آپ کے چینل پہ آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں. آپ ہر طرح اپنے مدعاؤں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آپ جیسے لوگ اگر انڈیا میں ہو تو ہمارا دیش کہاں سے کہاں جا پہنچے. آپ دعا کیا کریں کہ ہم دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں پیار محبت سے رہنا شروع کر دیں. آپ CKB صاحب بھائی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو خوش رکھے. میں شاید ان چند لوگوں میں سے ہوں جو اس کے لیے باقاعدہ دعا کرتا ہے. میری عجیب و غریب سی زندگی ہے. مثلا میں رات سونے سے پہلے بھول چوک ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر روز، لیکن آن این ایوریج 4 to 5 days میرے سالوں سے میں اپنے والدین سے شروع کر کے اپنے بچپن کے بچھڑے ہوئے دوستوں تک، اسکول ڈیز کے جو دوست دنیا سے جا چکے، پھر کالج کے، پھر یونیورسٹی کے، اس کے بعد پریکٹیکل لائف. میں نے آج ہی بلکہ منو بھائی کا ذکر کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، لیکن گریبان تو منو بھائی کے ساتھ ہی چلا گیا چونکہ ان کے کالم کا عنوان تھا. تو آئی پرے. اور اس کے بعد میں اب کیا بتاؤں، یہ ذرا تھوڑی پرائیویٹ سی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس پورے خطے کو، پوری دنیا کو یہ آپس میں نہ لڑ مارے. میں یہ بھی سوچتا ہوں میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے تو کوئی خوف کیا ہونا ہے. پہلے جوانی میں بیوقوف تھے اس لیے نہیں ڈرتے تھے، اب ویسے ڈرنے کو کچھ نہیں رہ گیا. ریزگاری رہ گئی، یہ بڑے نوٹ زندگی کے خرچ ہو چکے. تو میں سوچتا ہوں جب ٹریلینز آف ڈالرز، ٹریلینز میں کم کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے آگے آتا نہیں، کا جو اتنا خوفناک اسلحہ پڑا ہے، کیا یہ پڑے کا پڑا ہی رہ جائے گا؟ تو رب العالمین اپنی اس تخلیق پہ جسے اشرف المخلوقات کہتے، رحم فرما، انہیں کو ہوش دے، عقل دے. دنیا بھر کا پیسہ چند لوگوں کے پاس ہے. پاکستان کے وسائل اگین ایک اقلیت کے ہاتھ میں، تو ایک غیر منصفانہ نظام ہے. اللہ نہ کرے، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرنا چاہیے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ رابطے میں رہیں، آپ کی بہت مہربانی.